ایک غلام بنا، ایک اکڑ گیا، ایک نے کہا میری چودراہٹ جاتی ہے، ایک نے کہا میری چودراہٹ جاتی ہے تو جائے میں تو غلام بنوں گا۔ ابو جہل کی سرداری ذلت میں بدلی، بدر کے میدان میں خبیث قتل ہوا اور ایسا سخت، ایسا اکڑا ہوا، جب عبداللہ ابن مسعود چڑھے گردن کاٹنے کے لیے تو کہنے لگا میری تلوار سے کاٹو، یہ زیادہ تیز ہے، اور ذرا نیچے سے کاٹنا لوگوں کو پتہ چلے سردار کی گردن ہے۔ اور اپنے نبی کو کہنا، اپنے ساتھی کو کہنا وَقُلْ لِصَاحِبِكَ إِنَّكَ الْيَوْمَ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنَ الْأَمْسِ إِنَّكَ الْيَوْمَ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنَ الْأَمْسِ، میں کل تیرے ساتھی سے، میں کل تمہارے نبی سے جتنی نفرت کرتا تھا آج اس سے زیادہ نفرت کر رہا ہوں۔ یہ مرتے ہوئے کہہ رہا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے ابو جہل کو حاویہ میں پھینکا جائے گا۔ جہنم کے 7 حصے ہیں، اوپر جہنم، اس سے نیچے حطمہ، اس سے نیچے لظہ، اس سے نیچے سعیر، اس سے نیچے سقر، اس کے نیچے جحیم، اور اس کے نیچے حاویہ۔ حاویہ میں منافقین ہیں جس کی آگ اتنی تیز ہے کہ جب اوپر کو اٹھتی ہے تو دوزخ بھی رونے لگ جاتی ہے اس کی آگ سے۔ اس میں ابو جہل کو ڈالا جائے گا اور فرشتے اسے پکڑیں گے اور اس کے سر میں ہتھوڑے کے ذریعے سے لوہے کی سلاخ سے سوراخ کریں گے اور اس کے سر کو پھاڑ کر ثم صبوا من فوق رأسه الحمیم، اس کے سر میں پانی ڈالا جائے گا جہنم کا کھولتا ہوا، جو اس کی آنتوں کو کاٹ کر نیچے لے جائے گا اور کھال کو ادھیڑ کر پاؤں میں لٹکائے گا، اور اللہ کہے گا ذق انک انت العزیز الکریم، آج چکھ مزہ، تو نے دنیا میں میرے نبی کے سامنے تکبر کیا، آج مزہ چکھ لے۔ عمر غلام بنا، اپنی سرداری کو توڑ دیا، اپنی وجاہت کو توڑ دیا، اپنی سرداری کی پرواہ نہیں کی، حضور کے طریقے میں آیا۔ اللہ کا نبی خوشخبری دے رہا ہے یا عمر رأیت فی الجنت قصرا، میں نے رات کو جنت میں ایک محل دیکھا، من لؤلؤۃ بیضاء، سفید موتی کا، مشیدا بالجواقیت والجواہر، جس میں موتی اور یاقوت لگے ہوئے تھے۔ قلت لمن ھذا، میں نے فرشتے سے کہا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے لفتى من قریش، جی ایک قریشی نوجوان کا محل ہے۔ فظننت انہ لی، میرے دل میں آیا کہ ایسا حسین و جمیل محل تو میرا ہی ہوگا، اور کس کا ہو؟ ایسا اچھا محل تو میرا ہی ہوگا۔ فذهبت لأدخله، میں جب داخل ہونے لگا تو فرشتے نے کہا انہ لعمر بن الخطاب، یا رسول اللہ یہ تو عمر بن خطاب کا محل ہے۔ آقا نے فرمایا اے ابو حفص تیرا غصہ یاد آ گیا اس لیے داخل نہیں ہوا۔ کیا کہا؟ تیرا غصہ یاد آ گیا اس لیے داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رونے لگے، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، بھلا آپ پہ ہم کیا غصہ کر سکتے ہیں؟ ایک مان گیا تو چڑھ گیا، ایک نے ٹکر کھائی تو برباد ہو گئی۔ امیہ بن خلف بنو امیہ کا چودھری ہے، اور عثمان غنی بنو امیہ کے چودھری ہیں۔ عثمان غنی بنو امیہ کے سردار، امیہ بن خلف بھی بنو امیہ کا سردار۔ ایک نے ٹکر لی، ایک نے ٹکر لی، ایک نے گردن جھکائی، ایک نے کہا میں غلام، ایک نے کہا میں سردار، اگر میں مانتا ہوں تو میری سرداری جاتی ہے، ایک نے کہا میں مانوں گا چاہے میری سرداری چلی جائے۔ ایک کو خدا نے برباد کیا، ہلاک کیا، اور بدر کے گڑھے میں برباد کر کے تباہ و ہلاک کیا اور جہنم کی آگ کا شکار کیا۔ امیہ بن خلف آیا، ہاتھ میں ایک ہڈی، پرانی ہڈی، فتحا، اسے یوں مسلا، یوں کر کے پھونک مار کے اڑایا، مگر تیرا رب اسے زندہ کرے گا وہی رمیم، اسے تیرا رب زندہ کرے گا وہی رمیم، یہ پرانی ہو گئی، بکھر گئی۔ ہاں میرا رب اس کے ذرات کو جمع کرے گا اور تجھے بھی اٹھائے گا اور تجھے جہنم میں ڈالے گا۔ اور ایک نے مانا، عثمان نے مانا تو آپ نے فرما دیا ہے عثمان سن لے، ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ فانت رفیقی فی الجنہ، اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، میرے جنت کا رفیق تو ہے، تو میرا رفیق تو ہے، میرے جنت کا رفیق تو ہے۔ ابو لہب
अबू लहब सरदार है बनु हाशिम का, अली इब्ने अबी तालिब भी बनु हाशिम है और अबू लहब भी बनु हाशिम है। अली इब्ने अबी तालिब का कोई रुतबा नहीं है। अबू लहब के मुकाबले में दुनिया के एतबार से अबू लहब ने टक्कर ली, मैं सरदारी नहीं छोड़ सकता। आज का मुसलमान कहता है मैं दुकान के कारोबार को और मैं अपनी सदारत और वजारत को अगर नबी के तरीके पर चलाता हूं तो मेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं पड़ेगा, मैं कैसे करूं? अरे मेरे भाइयों, कलमा क्यों पढ़ा है? फिर कलमा पढ़ने का मतलब है अब मैं गुलाम हूं, अब मैं नौकर हूं, अब मुझे अपनी नहीं करनी, बीवी बच्चे की जरूरत को नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के 12 बेटे हैं और छोटी छोटी बच्चियां हैं और हाल उमर का ये है कि उसका अमर, इतना बड़ा बादशाह आज सारी दुनिया में कोई नहीं होगा। 3 बर्रे आजम पर जिसका अमर चलता है, 3 बर्रे आजम उसके कदमों में झुका हुआ है और उसके घर का ये हाल है कि बेटियां जब घर में आते हैं तो मुंह पे हाथ रख के बात करती हैं, मेरी बेटी तूने मुंह पे क्यों हाथ रखा है? खादिमा कहती है अमीरुल मोमिनीन कच्चे प्याज से रोटी खाइए, बू आती है। उमर की आंखों में आंसू आए, अरे मेरी बेटियों में तुम्हें बड़े अच्छे खाने खिला सकता था, लेकिन तुम्हारा बाप दोजख की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक औरत आई, इराक से चल के आई कि मैं अमीरुल मोमिनीन से वजीफा मंजूर करवाती हूँ। आके देखा तो कच्चा घर है, पुराना सा। सोचने लगी ये तो खुद उजड़ा हुआ है, ये मुझे क्या आबाद करेगा। जब अंदर में आई तो एक औरत बैठी है, सूट को ठीक कर रही है। एक आदमी कुएं में से डोल निकाल निकाल के गारे में डाल रहा है। कहने लगी ये अमीर, उन्होंने कहा हाँ, ये तो उजड़ा पड़ा है तो मेरा काम कहां से चलेगा? फातिमा ने कहा अम्मा, एक घर उजड़कर सारे घर आबाद हो चुके हैं, एक उजड़ा है, सबकी आबादी के लिए उजड़ा है। कहने लगी वो हजरत उमर जो थे वो पानी डाल रहे थे मट्टी में, तो उसने यूं समझा ये कोई नौकर है। कहने लगी तेरा नौकर कितना बेशर्म है, तेरी तरफ घूर घूर के देखता है, तो इससे पर्दा कर लेना। तो फातिमा ने कहा यही तो अमीरुल मोमिनीन है मेरा खान है, यही तो। आज तो क्लर्क जो है अमान का नहीं है, अमीरुल मोमिनीन कहता है उसको एक तो ये तो नौकर है, इससे पर्दा करो। तो कहते नहीं, यही तो मेरा खामिन है, यही तो मेरा खामिन है। और अल्लाह ने रुतबा क्या दिया, जब मौत आई और जनाजा उठा और कब्र पे रखा तो आसमान से हवा चली और एक पर्चा जमीन पे गिरा, पर्चे को उठाया गया, उसमें लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बराअतुम मिनल्लाहि व उमर इब्न अब्दुल अजीज मिनन नार। हमने उमर को दोज़ख की आग से आजाद कर दिया। मेरे भाइयों, हमारा ये इम्तिहान है कि हम किधर को चलते हैं। अबू लहब अटका, अली झुके, आपने खुशखबरी दी या अली अतरदा अन यकून मंजिलुका मुकाबिल मंजिली, अतरदा अन यकून मंजिलुका मुकाबिल मंजिली। ऐ अली खुश हो जा, राजी हो जा, तेरा घर जन्नत में मेरे घर के सामने बनाया जाएगा। दर्जे तय हो रहे हैं, या तलहा तो या जुबैर, तलहा और जुबैर हैं और झुकते हैं, मानते हैं। या तलहा तो या जुबैर इन्न लिकुल्लि नबिय्यिन हवारिय्यन फिल जन्ना व अंतुमा हवारिय्य फिल जन्ना। ऐ तलहा ऐ जुबैर, जन्नत में हर नबी के हवारी होंगे, मेरे जन्नत के हवारी तुम तलहा और जुबैर हो। आप मस्जिद में बैठे हैं, कहा अभी एक जन्नती आदमी आएगा। आपने कहा अभी एक जन्नती आदमी आएगा। थोड़ी देर हुई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर तशरीफ ले आए। फिर आपने फरमाया अभी एक जन्नती आदमी अंदर आएगा, अभी एक जन्नती आदमी अंदर आएगा। थोड़ी देर हुई तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अंदर तशरीफ ले आए। मेरे भाइयों, जिन्होंने माना उनको अल्लाह ने इज्जत दी, जिन्होंने ठुकराया उन्हें अल्लाह ताला ने हलाक और बर्बाद कर दिया। आज हम यूं कह रहे हैं कि सारी दुनिया के इंसानों की इज्जत और कामयाबी और सारी दुनिया के इंसानों के लिए राहत, अमन, चैन, सुकून न मुल्क में, न माल में, न दुनिया के ओहदों में, सिर्फ एक तरीके में है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगी आ जाए। आपने फरमाया कि मैं और मेरी उम्मत क़यामत के दिन एक बड़े अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से पार कर दे, मेरी उम्मत को सलामती से पार कर दे।
क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का पता चलेगा। अरे मेरे दोस्त, अरे मेरे भाई, तू दुनिया में महल बनाने नहीं आया और मकान बनाने नहीं आया और बड़े बड़े कारोबार चलाने नहीं आया। अरे मेरे भाई, तू तो अल्लाह के काम को लेकर और नबी के कलमे को लेकर सारे आलम में फिरने के लिए आया है। तेरा काम यह है कि नबी के काम को लेकर दुनिया में फिर जा और नबी के कलमे को दुनिया में बुलंद कर। किसी की कब्र कहीं बने, किसी की कब्र कहीं बने, कोई कहीं मरे, कोई कहीं मरे, ये उम्मत सारे आलम में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे को बुलंद करने के लिए आई है। एक एक को उठा के फेंका जा रहा है और बदर के मैदान में खड़ा करके बतला दिया कि बताओ अब मेरे पे कुर्बान होते हो या घर को देखते हो, भी बच्चों को देखते हो। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, हम बनी इसराइल नहीं हैं कि आपसे कहीं इज़हब अंता व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। हम तो वो हैं जो कहेंगे आप चलें, हम आम पर कुर्बान होंगे, आगे भी पीछे भी, दाएं भी बाएं भी। तलहा में उहद की लड़ाई में तीरों की बौछार और हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह अपना हाथ आगे करके खड़े हुए हैं। जो तीर आता है तलहा के हाथ पे लगता है, इधर से तीर आता है तो तलहा के हाथ पे लगता है, इधर से तीर आता है तो तलहा के हाथ पे लगता है। हजरत अबू उबैदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यूं गिरे पड़े हैं, तीरों पर तीर लग रहे हैं। अबू उबैदा की कमर छलनी हो रही है तीरों से, लेकिन मैं मर जाऊं लेकिन अल्लाह के नबी पे आंच ना आए। मेरे भाइयों, अपना सब कुछ कुर्बान करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को जिंदा करके दुनिया में दिखा गए कि दीन इस तरह पर जिंदा होता है। आप दर्द लेकर आए, गम लेकर आए कि मुझे दुनिया में दीन को फैलाना है और दीन को जिंदा करना है। इसके लिए मैं अपनी उम्मत को तैयार कर रहा हूं। एक एक की मिन्नत, अल्लाहु अकबर, कितना बड़ा जबरदस्त आपने देखा ताइफ के मैदान में। ओ त्रूस और मुसलसल परेशानियां, यहां तक कि उन्होंने धक्के दे के जब निकाला और पत्थरों की बारिश की। जब आप पत्थर खाते खाते एक जगह पर गिरे तो उन्होंने फिर उठा के फिर धक्का दिया, फिर पीछे से पत्थर मार रहे हैं। और वो जुल जलाल वल इकराम जिसमें कुंतु नबिय्या व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब अभी आदम भी नहीं बना था। और इतनी बड़ी शख्सियत वाले को अल्लाह देख रहा है कि मेरा नबी जख्मी हो रहा है, हत्ता कि आप पर बेहोशी तारी हो गई। पत्थर पड़ते पड़ते ज़ैद इब्न हारिसा ने कंधे पे रखा और एक बाग की पनाह ली और एक दरख्त के साथ टेक लगवा के बिठा दिया। वो बाग उतबा और शैबा का था, हुजूर के पक्के दुश्मन, लेकिन आपको लहूलुहान देखकर उनकी रिश्तेदारी को भी हैरत आई। अरे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का क्या हाल है। फौरन अब्बास को भेजा, नौकर था, अंगूर रखे प्लेट में, का जाकर कहो कि हमारी तरफ से कबूल करके खा लो। जब अंगूर आपके सामने आए, मेरे भाइयों, क्या दर्द था हुजूर को। आपने जब अब्बास को देखा तो अपना दर्द भूलकर, अब्बास तू कहाँ का है? मैंने कहा मैं नीनवा का हूँ। अच्छा, तू तो मेरे भाई यूनुस इब्न मत्ता के शहर का है। वमा अदराका मा यूनुस इब्न मत्ता, किसने बताया यूनुस कौन है? आपके दिल में कलमा उतरता चला गया, आपके पांव चूमने लगा और कलमा पढ़ लिया। फिर आपने अंगूर नोश फरमाए। उतबा कहने लगा ले भाई हमारा गुलाम भी हलाक हो गया, ये भी बेदीन हो गया। जब वापस आया उन्होंने कहा अरे उतबा तूने कभी हमें तो सजदा किया नहीं और हमारे तो पांव तूने कभी चूमे नहीं, इसके कैसे पांव चूम रहे थे? उन्होंने कहा ये वो रसूल है जिसकी किताबों में खुशखबरी दी गई है। उनका नहीं तेरा दीन इसकी, ये आखिरी नबी है जो सारी दुनिया की भलाइयां लेकर और सारी दुनिया के खजाने। मेरे भाइयों और दोस्तों, दुनिया और आखिरत की कामयाबी और नफा अल्लाह पाक ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में रखा है और क़यामत के दिन ये खुलकर आएगा। आज दुकानों ने पर्दा डाला हुआ है और हमें जिम्मेदारों ने पर्दा डाला हुआ है, तिजारत ने पर्दा डाला हुआ है,
کاروبار میں پردہ ڈالا ہوا ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، جب میں تیری آنکھوں سے پردہ ہٹاؤں گا آج تو دیکھے گا کہ میری ماننے والے، میرے نبی کے ماننے والے کیسے کامیاب ہوئے۔ حضور نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِذَا خَرَجُوا مِنْ قُبُورِهِمْ اسْتُقْبِلُوا بِنُوقٍ بِيضٍ لَهَا أَجْنِحَةٌ، ارے ایسی اونٹنیاں میرے امتیوں کے لیے لائی جائیں گی جن کے پر ہوں گے پر۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اب میرے بھائیو یہ نبی کے طریقے پر چلنے والا آج یہ کامیاب ہو کے جا رہا ہے کہ اس نے زندگی میں اللہ کے حکموں کو پورا کیا اور حضور کے طریقے کو اپنایا، آج میدان محشر میں کھڑا کیا جا رہا ہے اور اس کے میزان کو تولا جا رہا ہے اور اس کا میزان جھکتا چلا جا رہا ہے اور فرشتہ اعلان کر رہا ہے فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یشقى بعدہ ابدا۔ ارے میرے بھائیو اس امتحان کی تیاری کر لو، ارے میرے دوستو دکان بھی ہاتھ سے نکل جائے گی اور بچے بھی بے وفا بن جائیں گے اور بیوی بھی اٹھا کے قبر میں ڈال دے گی اور حکومتیں بھی ہاتھ سے نکل جائیں گی اور وزارتیں بھی ہاتھ سے نکل جائیں گی اور عہدے بھی تمہارے ہاتھ سے چھن جائیں گے، اور وہ قیامت کا خوفناک منظر جب ایک اللہ عرش پر نیچے آ چکا ہے، سامنے دوزخ چیخ رہی ہے، اس کے اوپر پل صراط ہے اور آگے جنت چمک رہی ہے اور پیچھے فرشتوں کی قطاریں ہیں اور بنو نو انسان آدم سے لے کر آخری تک سارے کے سارے میدان محشر میں کھڑے ہیں، ایک ایک کو پکڑ کے لایا جا رہا ہے اور میزان کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ دائیں طرف کو دیکھتا ہے تو فلا یرا الا ما قدم، اپنے گناہوں کی ریل چل رہی ہے، فینظر اشأم منہ، ادھر کو دیکھتا ہے تو اپنے اعمال کی ریل چل رہی ہے، ریل۔ فینظر بین یدیہ، آگے دیکھتا ہے فلا یرا الا النار تلقاء وجہہ، آگے دیکھتا ہے تو دوزخ کی آگ دہک رہی ہے اور کتاب آسمان سے اتر رہی ہے اور ترازو کو تولا جا رہا ہے۔ اس وقت میں ادھر ادھر دیکھ کر سوچے گا این المفر، کہاں بھاگوں؟ دل کے بھید اللہ جانتا ہے۔ آواز آئی کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، تیرے بھاگنے کے راستے میں نے دنیا میں بنائے تھے، تیرے چھپنے کے راستے میں نے دنیا میں بنائے تھے، تیرے گناہوں پر میں نے دنیا میں پردے ڈالے تھے، رات کی تاریکی میں جو تو نے منہ کالے کیے تھے میں نے اس پر پردے ڈالے تھے، دن کے اجالے میں جو تو نے ظلم کیے تھے میں نے اس پر پردے ڈالے تھے۔ آج میں تجھے چھپنے کی جگہ نہیں دے سکتا، آج میں تمہیں بھاگنے کے راستے نہیں بتا سکتا۔ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، آج میں تجھے اپنے سامنے کھڑا کر رہا ہوں، بھاگنے کے راستے بند کر رہا ہوں۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، آج اگر چھپنا چاہتے ہو تو چھپ نہیں سکتے، اس لیے کہ آج میں نے زمین کو قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، آج میں نے زمین کو ایک چٹیل میدان بنایا ہے، آج اس میں کوئی غار نہیں، کوئی اونچائی نیچائی نہیں جس کی اوٹ لے سکے، جس میں چھپ سکے۔ آج تو میرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں سوال کرنے والا تو جواب دینے والا، آج میرے لیے بتا ارنی ماذا صنعت فیہا یا ابن آدم آتیتک خولتک انعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا، اے انسان تجھے رزق دیا، زندگی دی، عقل دی، مال دیا، آج مجھے بتا میرے لیے کیا کر کے لایا ہے؟ کہے گا جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان، یا اللہ پیچھے چھوڑ کے آیا، جمع کر کے آیا، پیچھے رکھ کے آیا، اولاد کے لیے چھوڑ کے آیا، تیرے پاس کچھ نہیں لایا، اب اگر اجازت دے تو واپس لے کے آتا ہوں۔ فرمایا جائے گا ارنی ماذا قدمتا، نا نا نا، وہ دکھا جو تو یہاں لایا ہے، اس وقت کیا لایا ہے؟ یا اللہ ابھی تو میں کچھ بھی نہیں لایا۔ ارے کیوں نہیں لایا؟ یا اللہ میں نے سوچا میرے بچوں کے کام آئے گا اور وہ فقر و فاقے سے بچ جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا تیرے بچوں کو تو میں نے ذلیل و خوار کر دیا۔ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ پیسہ جوڑ کے جاؤ اولاد کے لیے تاکہ ہماری اولاد سرخرو رہے اور سکھی رہے۔ ارے میرے بھائی حرام پیسے سے اولادیں ہلاک ہوتی دیکھی گئی ہیں، حرام کمائیوں سے اولادیں برباد ہوتی ہیں، کبھی کوئی اولاد سرخرو نہیں ہوتی۔ اللہ تقوی پر پالتا ہے۔ ارے خضر علیہ السلام کا قصہ سنو،
فوجد الجدار يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا وكتب أما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اللہ تقوی پر پالتا ہے. ارے خضر یہ دیوار تو نے کیوں ٹھیک کر دی؟ بھوک سے مر رہے ہیں، پیسے لیتے تو ہمیں کچھ 4 پیسے سے روٹی کھا لیتے. خضر کہتا ہے ارے اللہ کے بندے موسیٰ، نہ تو اللہ کے امر کے بغیر کچھ کرتا ہے نہ میں اللہ کے امر کے بغیر کچھ کرتا ہوں. میرے پاس بھی حکم ہے، تیرے پاس بھی حکم ہے. میرے رب کا آسمان سے امر آیا دیوار ٹھیک کرو، کیونکہ اس دیوار کے نیچے میرے ایک متقی بندے کی کچھ رقم پڑی ہوئی ہے جو اس کے بچوں کے کام آنے والی ہے. اللہ نے تقوی پر اولاد کو پالنے کا وعدہ کیا ہے، مال پر اولاد کو پالنے کے وعدے نہیں ہیں. تقوی پر اللہ تعالیٰ اولاد کو پالتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی اذا اعطیت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا. جب تم میرے بن جاتے ہو تو میں راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو میں برکتیں اتارتا ہوں، اور جب میں برکتیں اتارتا ہوں تو میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں رہتی. میں برکتوں کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہوں. اور میں بتاؤں میرے بھائیوں کیسی کیسی برکتیں آئیں. ابو ہریرہ 5 ہجری میں مسلمان ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو غالباً آخری 2 سالوں میں یا 1 سال میں ایک تھیلا دیا، اس میں کھجوریں ڈال کے دی. کہا ابو ہریرہ اس تھیلے میں سے کھجوریں کھاتے رہنا اور کھلاتے رہنا، فکر نہ کرنا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اس تھیلے کو یہاں باندھ کے رکھتا تھا، کھجوریں لوگوں کو بھی کھلاتا تھا، خود بھی کھاتا تھا. 1-1.5 سیر کھجور اس کے اندر تھی. میں کھلاتا کھاتا رہا یہاں تک کہ میرے پیارے کا وصال ہوا اور دنیا سے چلا گیا. اور پھر اس کے بعد ابو بکر کا زمانہ آیا اور میں اس تھیلے میں سے کھجوریں کھاتا تھا اور کھلاتا تھا، یہاں تک کہ ابو بکر بھی اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گیا اور میں تھیلے میں سے کھجوریں کھاتا رہا کھلاتا رہا، یہاں تک کہ عمر کا زمانہ آیا اور عمر کے زمانے میں میری کھجوریں چلتی رہی، کھاتا رہا کھلاتا رہا، یہاں تک کہ عمر شہید ہو گئے. 10 برس حضرت عمر کے، 2.25 برس حضرت ابوبکر صدیق کے، 2 برس لگا لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، 4 برس 14 برس یہ ہو گئے. اور حضرت عثمان کا زمانہ آیا اور میں اس میں سے کھجوریں کھاتا رہا کھلاتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عثمان شہید ہوئے. 12 برس کی خلافت، 26 برس تک 1 سیر کھجور کھائی جا رہی ہے، کھلائی جا رہی ہے. یہ برکت ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ برکت ہے، یہ نبی کے ہاتھ کی برکت ہے. انی اذا اعطیت رضیت، راضی ہوتا ہوں جب تم میری مانتے ہو. راضی ہوتا ہوں جب تم میری مانتے ہو. تمہارے ہاتھ اٹھنے سے پہلے میرے آسمان کے فرشتے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کو لے کر آ جاتے ہیں. جب میں راضی ہوتا ہوں میری برکتیں آتی ہیں، اور برکتیں ایسے آتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کا موقع، بھوک کی شدت، الوداع والنہایہ کی روایت بتا رہا ہوں آپ کو، بھوک کی شدت. حضرت جابر نے دیکھا کہ چہرے پر بھوک کے آثار ہیں. بیوی کے پاس گئے، کچھ ہے کہ نہیں؟ یہ چھوٹا بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سے جو پڑے، جو پیسو، بکری کو کاٹو، گوشت پکاؤ، روٹی پکاؤ، میں حضور کو لے کے آتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کان میں کہا یا رسول اللہ انت ثالث عشر اور رابع عشر، آپ 14 میں بن جاؤ، 13 اور اپنے ساتھ ملا دو. آپ 14 بن جاؤ 13، یا آپ 15 میں بن جاؤ 14 اور لے لو. 15 آدمیوں کا کھانا میں نے تیار کیا ہے. اب میں یا اہل الخندق الموا الی غداء جابر، اے اہل خندق جابر کا دوپہر کا کھانا تمہارے لیے تیار ہو رہا ہے. اور خندق والے کتنے تھے؟ 1500. اور جابر نے کیا کہا؟ 15 آدمیوں کا کھانا میں تیار کر رہا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں 1500 کو کہ تمہارا کھانا تیار ہو رہا ہے. حضرت جابر کے تو پاؤں اکھڑے، بھاگے، سرپٹ. ارے غضب ہو گیا بیگم، غضب. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں تو 15 کی روٹی بتا رہا تھا، انہوں نے 1500 کو کہہ دیا، اب بتاؤ کیا بنے گا. ان کا جس نے کہا ہے وہی سوچے گا. جب بھاگے سنو سنو سنو، لا تدع البرمة حتى آتی. برما کدر نہیں فرمایا، برما. ارے برما چھوٹی ہانڈی کو کہتے ہیں، کدر بڑی ہانڈی ہوتی ہے دیگ کو، کدر کہتے ہیں دیگ کو، برما کہتے ہیں ہانڈی چھوٹی.
तो कितनों को सालन छोटी हांडी में होगा। कहा भाई हांडी मत उतारना जब तक मैं ना आ जाऊं। बस आप तशरीफ लाए, सालन पक रहा था, आपने अपने हाथ से उतारा और रोटी को अपने पास रखा। आओ भाई बैठो। अब आ रहे हैं दस्तरखान पर, आप खिला रहे हैं वो खा के जा रहे हैं, आप खिला रहे हैं वो खा के जा रहे हैं, आप खिला रहे हैं वो खा के जा रहे हैं। 1,500 आदमी खाना खा गया और बुरमा भी सालन की भरी पड़ी है, शोरबा पड़ा हुआ है और रोटियां भी पड़ी हुई हैं। जब सब फारिग हो गए, आपने खाया, उनको दिया, कहा ये हड्डियां मेरे लिए जमा करो। दस्तरखान पे हड्डियां पड़ी थी, कहा मेरे लिए जमा करो। हड्डियों को जमा करके आपके सामने रख दिया गया, आपके हाथ थे। ए अल्लाह, पता नहीं दिल में क्या दुआ मांगी, हदीस में आया नहीं, बस आपके हाथ उठे और वो हड्डियां बकरी का बच्चा बन के खड़ा हो गया। चले भाई जावेर, हमने तेरा खाना कोई नहीं खाया, हमें हमारे रब ने खिलाया, ले ले। अपनी बकरी भी संभाल, अपने जौ भी संभाल, अपनी रोटी भी संभाल। इन्नमा अतअमना अल्लाह, हमें हमारे रब ने खिला दिया। इन्नी इज़ा अतअतु रदीत, जब तुम मेरी मानते हो तो मैं राजी हो जाता, और जब मैं राजी होता हूं तो अपनी बरकतों के दरवाजे खोल देता, और मेरी बरकत की कोई इंतहा नहीं, वो चलती चली जाती है, चलती चली जाती है, चलती चली जाती है, जब तक तुम मेरी मानती चली जाती। और जब माननी छोड़ देते तो फिर मेरा गुस्सा आता है। एक लड़की आ रही थोड़ी सी खजूरें लेकर, आपने कहा बेटी कहाँ जा रही हो? तो या रसूलल्लाह कि मेरे पास थोड़ी सी खजूरें अपने अब्बे और मामू को देने जा रही हूँ, आया इधर मेरे पास ले आ। आपने अपनी चादर बिछा दी, खजूरें ऊपर रख दी, तो आओ भाई खाओ। 15-20 आदमी चादर पे बिठा दिए, मैं कहा खाओ भाई। अब जो खाने लगे तो खजूरें उबल उबल के ज्यादा होने लगी। ना खजूर है कोई, ना नीचे से कोई खजाना है, उन्हीं खजूरों को अल्लाह ताला ने बढ़ाना शुरू कर दिया। जितना खाते जा रहे हैं खजूरें बढ़ती जा रही, यहाँ तक कि सारी चादर खजूरों से भर गई और 1,500-2 हजार आदमी ने पेट भर के खजूरें खाई। ये बरकतें अल्लाह उतार देगा। आज हमारे घरों में बरकतें नहीं है। लोग यूं कहें अजी हजरत साहब आप हमारे घर में तशरीफ ले, बरकत आ जाएगी। मैंने कहा अल्लाह की कसम, सारी दुनिया के गौस कुतुब अब्दाल घर में ले जा, उनकी अब्दालियत तो छिन जाएगी, बरकत नहीं आएगी। तेरे घर में हराम घुसा हुआ है। हाँ, हजरत को घर में ले जाओ, बरकत हो जाएगी। अरे हजरत की हजरतगी छिन जाएगी, याद रखना, और हजरत की नूरानियत भी चली जाएगी हराम खा के। बड़े बड़े फिरौन के नक्शे बना के कहता है कि हजरत आराम करेंगे, अरे उस हजरत की हजरतगी भी चली जाएगी। मैंने कहा नहीं तुम तो चलो। मैंने कहा पहले वादा करो कि तुम इस काम को छोड़ोगे फिर चलता हूं। उनका ये कैसे हो सकता है, कारोबार ही ठप हो जाएगा। मैंने कहा तू जान, तेरा काम जान। हम मरने पर तैयार हो जाएं कि हम मर जाएंगे लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह की कसम, अल्लाह पाल के दिखा देगा। यब्न आदम खलक़तुस समावाति वल अर्द वलम आयद खल्क़हिन्ना अफयईनी रहीफ़ ऐशन असूक़ुहु इलैक। मेरे बंदे तूने मुझे इतना आजिज़ समझा है, मैंने 7 आसमान जमीनें बनाई और मैं थका नहीं, तुझे रोटी खिला के थक जाऊंगा। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। जितने इस कायनात में चलने वाले हैं सबकी रोजी मैं खिला रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मेरे खजानों से आ रही है। मैं इतना आजिज हूं कि जब तू मेरे अमर पे डटेगा और जमेगा मैं तुझे रोजी नहीं दूंगा। बनु इसराइल को 40 साल बिठा के खिला दिया, मैं तुझे भी खिला सकता हूं। 40 बरस तक बिठा के खिलाया और जन्नत में अबदुल आबाद के लिए खिला कर दिखा देगा। अल्लाह कादिर, मुतलक कादिर, जन्नत में ले जाकर खिलाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सर्दी का जमाना था और परेशान हाल इधर उधर फिर रहे थे, बारिश हो रही थी, बारिश, कहीं सर छुपाने की जगह नहीं थी, घर उनका था कोई ना। कहने लगे क्या करूं, कहां सर छुपाऊं। भागते भागते कोई जगह नहीं मिली, देखा तो एक गार था, गार में जो दाखिल होने लगे तो आगे एक जानवर पहले बैठा। ओहो, फदाक़ बिही ज़रअन, सीना घुट गया, सीना घुट गया। ज़ाक़ बिही ज़रअन, सीना घुट गया।
फौरन वही आ गई, ए मेरे नबी तू क्यों सीने को तंग करता है, वला उज़व्विजन्नका अर्बअत आलाफ हौरा वला उलिमन्ना अलैका अल्फ आमिन, घबरा नहीं, जब तू मेरे पास जन्नत में आएगा जन्नत की 4000 हूरों से तेरी शादी करूंगा और 1000 साल तक सारे जन्नत वालों को तेरा वलीमा खिलाऊंगा। जो रब 1000 बरस दस्तरखान पे बिठा के खिला सकता है, 50 बरस भी खिला सकता है, 60 बरस भी खिला सकता है, 70 और 100 बरस भी खिला सकता है, और अपने दस्तरखान पे बिठा के खिलाएगा। अपने दस्तरखान माइदतुल खुल्द बिछेगा, अल्लाह अपने पास बुलाएगा, इन्ना लिल्लाहि जन्नतन लैसा बिहा कुसूर वला हूर वला अनहार वला अशजार वला सिमार इन्नमा हिया क़िआन। अल्लाह की एक जन्नत है, ना उसमें हूरें हैं, ना उसमें महल्लात हैं, ना उसमें दरख्त हैं, ना उसमें फल हैं, ना उसमें नहरें हैं, तो क्या है, एक मैदान। इन्ना लिल्लाहि वादियन, अल्लाह की एक वादी है जन्नतुल फिरदौस में जिसका नाम अल्लाह ने मजीद रखा है, मजीद। और वो इतनी लंबी चौड़ी वादी है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उस वादी में फिरा हूं, मुझे आज तक उस वादी का तूल अर्ज नहीं पता चल सका। अल्लाह बुलाएगा, आओ भाई आओ आओ, इन्ना रब्बकुम युक़रिउकुमुस सलाम व यस्तज़ीरुकुम, तुम्हारा रब तुम्हें सलाम कहकर तुमसे मिलना चाहता है, आओ आओ आओ, मिलो मिलो, अल्लाह से मिलो। अल्लाह के मैदान में पहुंच रहे हैं, उस वादी में पहुंच रहे हैं, अल्लाह ने मिंबर बिछाए हुए हैं, कुर्सियां बिछाई हुई हैं, दराजात के मुताबिक हर कोई बैठ रहा है, सारे अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। अल्लाह जल्ल जलालू फरमाते हैं, मेरे बंदे आए हैं, इनको खाने खिलाए जाएं, जन्नत के खाने खिलाए जाएंगे, और जन्नत के अजीब गरीब किस्म के मेरे भाई और दोस्तों, अजीब गरीब अनवा के अल्लाह पाक खाने खिलाकर जब खाने खा चुकेंगे कहेगा फल खिलाओ, फल। जन्नत के फल की 4 सिफतें हैं, अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठे, अलियन मिनल जुब्द, मक्खन से ज्यादा नरम, अशद्दु बयादम मिनल लबन, दूध से ज्यादा सफेद, लैसा फीहा अजम, उन फलों में गुठली कोई नहीं। जन्नत की एक खजूर यहाँ दुनिया में इतनी, और जन्नत में 12 हाथ लंबी जन्नत की एक खजूर होगी। आम कितना बड़ा होगा, तरबूज कितना बड़ा होगा, और मेरे भाइयों और नेमतें क्या क्या अल्लाह ताला ने तैयार की हैं। फल खिलाओ, फल खा लिए, ऐ मेरे बंदो अब इन्हें पानी पिलाओ, पानी पिलाए जाएंगे, जिस पानी का एक कतरा उंगली पे लगा ले तो सारा आलम उससे मुअत्तर हो जाएगा। फिर अल्लाह कहेगा खुश जोड़े पहनाओ, फिर जोड़े पहनाए जाएंगे। एक जोड़े का एक किनारा अगर दुनिया में आ जाए तो सारा आलम मुअत्तर हो जाए। फिर अल्लाह कहेगा मेरे बंदों को खुशबू लगाओ। अब खुशबू लगाए जाएंगे, खुशबू लगाई जाएंगी। जब खुशबुएं लग जाएंगी और महक उठेगी, अल्लाह जन्नत की हूरों को कहेगा अब मेरे बंदों को मेरे नगमे सुनाओ। अरे जन्नत में भी सुरसाज बथेरे हैं, तुम यहीं पे ही आशिक होके बर्बाद हो रहे हो। जो कौम राग और रंग में डूबती है और जो कौम मौसीकी में डूबती है, ये उसकी हलाकत की आखिरी अलामत है कि अब ये उम्मत दुनिया से मिटने वाली है। जिस कौम के नौजवान राग और रंग पर थरकते हैं और जिस कौम में राग और रंग वजूद में जाहिर में आने लग जाता है, मेरे भाई ये उस उम्मत की तबाही के ताबूत का आखिरी कील होता है कि अब ये उम्मत दुनिया में रहने के काबिल नहीं है, इसे उठा के फेंक दिया जाए। हाय हाय, मुसलमान जन्नत की मौसीकी से गाफिल हो गया। जन्नत की औरतें भी साज उठाकर बजाते हुए जन्नत के गीत सुनाएंगी और सारे जन्नत की औरत गाने वाली वो औरत, आपने फरमाया तुम्हें खबर है कि अय्ये बनानिन तो आती है, वो औरत किन हाथों से तुम्हें गले लगाएगी। लो अन्न बनानम मिन बनानेहा बदालत मसदो अशम्स कमा तत्मुस अशम्स दो अन्नुजूम। उस जन्नत की औरत की उंगली का एक पोरा सूरज के सामने आ जाए तो सूरज ऐसे गायब हो जाएगा जैसे सूरज के सामने सितारे गायब हो जाते हैं।
لو بسقت بسقة في البحر لکانت احلی من العسل، اگر 7 سمندروں میں تھوک ڈال دے تو سارے سمندر میٹھے ہو جائیں. ایسی حسین و جمیل، ایسی مٹھاس والی جس کی تھوک کی مٹھاس ایسی ہو، اس کے گلے کی آواز کی مٹھاس کیسی ہوگی؟ اس کی تھوک کی مٹھاس ایسی ہے. سطع نور فی الجنت فرفعوا ابصارهم فاذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها، جنت میں نور کی چمک ہوگی، آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے نور کہاں سے آ رہا ہے، کیا پتہ چلے گا کہ جنت کی عورت ہنس رہی ہے جس کے دانتوں سے جنت روشن ہو رہی ہے. ارے میرے بھائیو، جنت کی دوڑ لگانے والا مسلمان آج بازاروں کی دوڑ لگا کے ہلاک ہو رہا ہے، آج کرسی کے پیچھے دوڑ کے ہلاک ہو رہا ہے، آج صدارت کے پیچھے دوڑ کے ہلاک ہو رہا ہے. اس صدارت کو یاد کر، جب اللہ اپنا فرشتہ بھیج کر کہے گا میرے بندے کے محل میں اجازت لے کے جانا، بغیر اجازت کے نہ جانا، رب کریم جیسی ذات اپنے فرشتے کو بھیجے اور کہے میرے حاکم، میرا بندہ اب حاکم ہے، اس کے محل میں اجازت سے جانا، بغیر اجازت کے مت جانا. یہ ہے اصل حکومت، یہ ہے اصل صدارت اور وزارت، اور جو چھینے گی نہیں، جو ٹوٹے گی نہیں، جس پر کسی کو حسد نہیں ہوگا، جس پر کسی کو غصہ نہیں ہوگا، اللہ رب کریم دینے والا ہے. ہاں، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، دیکھ میرے بندے اس ملک کو دیکھ جسے میں نے بہت بڑا بنایا ہے. ارے مسلمان نوجوان، تو کہاں کن چکروں میں پھنسا؟ تیرے لیے تو اللہ نے ایسے ایسے درجات بنا کر رکھے تھے. آج تو بدقسمتی سے بڈھا بھی کہتا ہے پیسہ ہونا چاہیے، نوجوان بیچارے کا کیا قصور ہے؟ آج بوڑھوں کے جذبے مال کمانے کے، اور جوانوں کے جذبے مال کمانے کے، اور عورتوں کے جذبے زیور بنانے کے. ان للہ ملکن یسوغ حلیا لأہل الجنت منذ خلق الی یموت، جنت میں ایک فرشتہ ہے جس کا کوئی کام نہیں، بیٹھا زیور بنا رہا. تمہارے سرافہ بازار والے سن لو، تمہارے زیور تو کھوٹے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنی کھوٹ ملاتے ہو. اللہ کا ایک فرشتہ ہے جس کا ایک کام ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ بیٹھا زیور بنا رہا ہے، اور تمہارے سارے نمونے دیکھ رہا ہے اور اپنے نمونے بھی بنا رہا ہے، اور تمہارے زیور تو کل کو ٹوٹتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا زیور بنایا ہے اس فرشتے کے ہاتھ سے، لو ان قالب من قوالبها، جن سانچوں میں وہ زیور بناتا ہے، وہ سانچا زیور نہیں، سانچا بدا وہ سانچا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہوتے ہیں. تو جن سانچوں میں وہ زیور بن رہا ہے، وہ زیور کیسا خوبصورت ہوگا. ایسے جواہرات ان زیورات میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر ایک ادنا موتی اگر اس کا دنیا میں رکھ دیا جائے تو مشرق مغرب اس سے چمکتا چلا جائے. آپ تو دکانوں کو ٹیوبوں سے چمکاتے ہو، وہاں کا موتی مشرق مغرب کو چمکاتا ہو. اس کی دوڑ حضور نے لگوائی، اور اس کے پیچھے آپ نے فرمایا دوڑو جنت کی طرف، دوڑو جنت کی طرف، نکلو جنت کی طرف. میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ اصل ٹھکانہ ہے جسے اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، اور جسے اللہ پاک نے ہمیشہ کا گھر بنایا ہے. وہاں بٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بتاؤں بھائی، وقت بھی بہت ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام سے دعوت کا سلسلہ چلے گا. آدم علیہ السلام بڑا باپ ہے نا ہمارا، دادا جد اکبر. جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کہیں گے میں بھائی سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو سارے جنتی آدم علیہ السلام کے دسترخوان پر آ کر بیٹھ کے کھانا کھائیں. پھر ہزاروں برس یہ کھانا چلتا رہے گا. پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام دعوت کریں گے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور ایسے باری باری سلیمان ہوں، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اور جو ہے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور جب سب نبی دعوت کر چکیں گے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اب میرے پاس بھی آؤ، مقام محمود پہ دسترخوان بچھایا جائے گا. مقام محمود پہ دسترخوان بچھ رہا ہے، اور رسول کھلانے والا
میرے بھائیو ہمارے ایمان مر گئے، ایمان مر گئے ہمارے. ہم یوں کہہ رہے ہیں بھائی کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ان ایمانوں کو تازہ کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے پاس بٹھا کے کھانے کھلائے گا. میرے بھائیو ہم بڑے بے وفا ہیں، بڑے بے وفا ہیں. جس نبی نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا، چند ٹکوں کی خاطر آج مسلمان نبی کے ایک ایک طریقے کو قربان کر. مسلمان کہتا ہے پیسہ جوڑو گے تو مال جمع ہوگا، لیکن میرے بھائیو یوں نہیں سوچتا کہ ایک ایک سنت پر عمل کروں گا تو مجھے دین پہ چلنا نصیب ہوگا. جو ایک سنت کی ناقدری کرتا ہے اسے حضور پاک کے اتباع سے محروم کر دیا جاتا ہے. جو نبی کی ایک سنت کو ٹھکراتا ہے اسے اللہ اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے. جو میرے نبی کے طریقے کا ناقدرہ ہے وہ میری نظروں میں بھی ناقدرہ ہے، چاہے وہ نبی کا چاچا ہو اور چاہے وہ نبی کا بھائی ہو اور چاہے وہ نبی کا باپ ہو اور چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو. اگر وہ میرے نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو میری نظروں میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو میری سنت پر چلے بغیر وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. میرے بھائیوں ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ ہم کتنا حضور کی ذات علی کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے دروازے بند کر دیے، راستے بند کر دیے. ایک دروازہ کھولا ہوا ہے، ایک راستہ کھولا ہوا ہے. آج درد کی بات ہے اور رونے کی بات ہے کہ مسلمان بھی دولت کی دوڑ لگانے لگا اور اس کا جوان بھی دنیا کے منصوبے بنانے لگا. آج کوئی یوں نہیں کہتا کہ میں حضور کے ایک ایک طریقے کو سیکھتا ہوا مر جاؤں اور آپ کی ایک ایک سنت کو لیتا ہوا مر جاؤں کہ میں اسی میں کامیاب ہوں. میرے بھائیوں آج ہمارے جیسے بھی پیسے کے چاہنے والے بن گئے اور دوسروں کا تو کہنا ہی کیا. میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے جوڑا اور اپنے ذریعے سے اللہ پاک کی ذات سے جوڑا اور امت کو یہ بتلا دیا تم کاروباری نہیں ہو اور تم تاجر نہیں ہو اور تم سونے والے نہیں ہو اور تم چاندی والے نہیں ہو اور تم ملک مال دینار والے نہیں ہو، تم میرے ہو اور میرے اللہ کے ہو. تمہیں میرے کام کو لے کر دنیا میں پھرنا اور چلنا ہے. اور میں تمہیں بتلا دوں ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین. میرے رب نے مجھے یہ وحی نہیں بھیجی کہ پیسہ اکٹھا کر کے تاجر بن. مجھے میرے رب نے یہ کہا ہے، مجھے میرے رب نے یہ نہیں کہا پیسہ اکٹھا کر تاجر بن. میرے رب نے مجھے یہ کہا ہے میرا بن، میری بندگی کر، یہاں تک کہ میرا پیغام تیرے پاس آئے اور تو میرے پاس چل کے آئے. امت کو بتلا دیا کہ نبی بھی آج آئے گا تو میرا اتباع کیے بغیر چارہ نہیں ہے اس کا. میرے بھائیوں جس کی نبوت اتنی عالمی کہ جنات بھی آپ کی رسالت کو لے کر چل رہے ہوں. وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. جب ہم نے پاس جنات کی ایک جماعت بھیجی کیا کہتے ہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. یوں کہیں جنات بھی آپ کی نبوت کے تابع ہو کر چل رہے ہیں اور آپ کو رسول بنا کے چل رہے ہیں. اور جنات بھی آج جنت میں نہیں جا سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیے بغیر. میرے بھائیو دنیا کا کوئی انسان، کوئی کالا یا گورا جب تک حضور کی غلامی میں اور آپ کے طریقے کو نہیں اپنائے گا میرے بھائیو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا.
اور جب تک اس کے اندر کا جذبہ حضور والا جذبہ نہیں بن جاتا، میرے بھائیوں، اس کی نمازیں اسے جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ میرے دوستو، آج کے نمازیوں کو اور میرے جیسے علم پڑھنے والوں کو یہ دھوکہ نہ رہے کہ میں نمازی ہوں، میں علم والا ہوں۔ اگر دل میں دنیا اتری ہوئی ہے اور دل میں دنیا کی محبت آئی ہوئی ہے تو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا کہ میرے نبی نے تو دنیا کو ٹھکرایا اور اپنے بچوں کو بھوکا رکھا اور بیٹی کے فاقے برداشت کیے اور داماد کے فاقے برداشت کیے۔ وہ بیٹی کہ جسے جنت کی عورت کا سردار بنایا، اور وہ بیٹی کہ جسے سب سے زیادہ محبت فرمائی، اور وہ بیٹی کہ جس کا سب سے پہلے جب سفر میں آتے تھے تو گھر میں آ کر سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دیکھا کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہ جسے سب سے پہلے بشارت دی، اے بیٹی میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تو خوش ہو جا، سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی۔ اور اس محبت کی وجہ سے حضرت علی سے فرمایا، یا علی اترضی ان یکون مقابلکم ان یکون منزلکم مقابل منزلی، اے علی خوش ہو جا، تیرا گھر میں نے اپنے گھر کے سامنے بنوایا ہے جنت میں، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے بنا ہوا ہے تاکہ میں اپنی بیٹی کو بھی روز دیکھتا رہوں۔ جس بیٹی سے اتنی محبت ہو میرے بھائیوں، اس بیٹی کی بیماری کا پتہ چلتا ہے اور اس کی بھوک کا پتہ چلتا ہے اور اس کی تکلیف کا پتہ چلتا ہے، اور آپ تشریف لے جاتے ہیں عیادت کے لیے۔ ساتھ میں عمران ابن حسین ایک صحابی ہیں، اور دروازے پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں، بیٹی میں اندر آنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ عمران بھی ہے۔ بیٹی آواز دیتی ہے، اے اللہ کے رسول، میرے گھر میں اتنا کپڑا نہیں ہے جس سے میں اپنے چہرے کو چھپا کے پردہ کر سکوں۔ عمران اجنبی ہے، اس سے تو پردہ کرنا ہے۔ میرے بھائیو، ایک رومال گھر میں نہیں ہے جس سے پردہ ہو سکے، رومال بھی گھر میں نہیں ہے۔ آپ نے کندھے سے چادر اتاری اور اندر دی، کہا بیٹی پردہ کر لو، پردہ فرمایا، اندر آئے، عمران ساتھ ہیں۔ بیٹی کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ، امراض، اسقام، اوجاع، بیماریاں، تکلیفیں اور درد اور مصیبتیں، اور آنسو نکل پڑے۔ آپ نے فرمایا بیٹی مت رو، آپ بھی رونے لگ گئے۔ کہا بیٹی مت رو، ذرفت عیناکم، قال آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو اتر آئے، اور فرمایا بیٹی مت رو، تیرا باپ بھی 3 دن سے بھوکا کر رہا ہے۔ ہاں، اور یوں فرمایا کہ اے بیٹی تو دنیا کی بھوک سے مت ڈر، خوش ہو جا، اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے میری بیٹی تو خوش ہو جا، تجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اور اے بیٹی خوش ہو جا، تیرے دونوں بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، حسن اور حسین کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ میرے بھائیو، اتباع وہ کرے گا، نبی کا غلام وہ ہے جس کا دل بھی نبی کے دل کے ساتھ دھڑکتا ہو، اور جس کا جسم بھی نبی کے جسم کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، اور جس کی سوچ نبی کی سوچ میں ڈھلی ہوئی ہو، جس کا درد اور غم نبی کے غم میں ڈھلا ہوا ہو۔ اگر دنیا کے جذبے ہیں تو اس کی نماز اسے دوزخ سے بچا نہیں سکتی، اگر دنیا اندر میں پنپ رہی ہے تو اس کے حج اسے جہنم سے بچا نہیں سکتے، اور اگر یہ دنیا کو کمانے میں لگا ہوا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ہاتھ سے حوض کوثر نہیں پلا سکتے۔ کہ میں نے جس دنیا کے لیے سے بچوں کو اپنے محروم کیا، اپنی بیٹی کے فاقوں کو برداشت کیا، تو نے اس کی خاطر میرے طریقوں کو قربان کیا، تو میرا کیسا امتی تھا؟ میرے بھائیوں، اندر بھی حضور والا بن جائے اور باہر بھی حضور والا بن جائے۔ میرے بھائیوں، اس پر اس امت کو اللہ نے کائنات کی سرداری عطا فرمائی اور کائنات کی اونچائی عطا فرمائی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جنت سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ انا اول من یحرک باب الجنہ، میں سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا، فیفتح لی، میرے لیے کھلے گا، وان الجنۃ حرمت علی الامم حتی تدخلها امتی، اور جنت اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں پر حرام کر دی ہے جب تک میری امت کا قدم جنت میں نہ پڑ جائے۔ اس امت کو اللہ نے اونچا درجہ دیا کہ اس امت کو اللہ نے رسول اونچا دیا۔ آپ کی نبوت ساری کائنات میں چھائی ہوئی ہے، جنات، انسان، پرندے،
درندے، درخت، پتھر، پہاڑ ایک سفر میں ہیں، ایک بدو سامنے آیا، آپ نے فرمایا تو میرے اوپر ایمان لاتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ بدو کہتا ہے تیرا گواہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اگر یہ درخت گواہی دے تو مانے گا؟ کہنے لگا مانوں گا۔ آپ نے درخت کو اشارہ کیا، فَأَقْبَلَتِ الشَّجَرَةُ تَخِضُّ الْأَرْضَ خَضًّا، درخت دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور زمین کو پھاڑتا ہوا آ رہا ہے اور آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلَاثًا، آپ نے 3 دفعہ اس سے پوچھا بتا میں کون ہوں؟ درخت کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک بدو آتا ہے، آپ فرماتے ہیں تو میرے پر ایمان لاتا ہے؟ کہنے لگا ایمان تو لاؤں گا لیکن یہ درخت گواہی دے تو لاؤں گا۔ کھجور کا درخت کھڑا تھا، آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، کھجور کی ایک شاخ اپنی جگہ سے ٹوٹی اور تنے کے ساتھ اترتی اترتی نیچے آئی اور دوڑتی دوڑتی آپ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ 3 دفعہ اس نے گواہی دی، اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے کہا واپس چلی جا۔ وہ شاخ اسی طرح ٹوٹی ہوئی شاخ، ارے ٹوٹی ہوئی شاخ اسی طرح دوڑتی ہے اور چلتی ہے اور کھجور پہ چڑھتی ہے اور اپنی جگہ پہ جا کے لگ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے عظیم نبی کے طریقے کو کہتا ہے سنت ہے عمل کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو ٹھیک ہے۔ ارے آسمان ٹوٹ جانے سے اللہ کی قسم ایک سنت کی بے عزتی اور ایک سنت کو ہلکا سمجھنا آسمان کے توڑ دینے سے زیادہ شدید ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے اندر سے ایمان کا نور اللہ نے سلب کر لیا ہے۔ ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں جو دنیا کو ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے اس کے دل سے ایمان کے نور کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے نبی کی امت بن کے میرے بھائیوں آج باطل کے پیچھے دوڑے، اتنے بڑے نبی کی امت بن کے آج یہود و نصارہ کے طریقے پر چلے تو میرے بھائیوں اس نے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو تنگ کر دیا اور پریشان کر دیا۔ ہر پیر اور جمعرات کو عمل جا رہا ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اتنے عالمگیر نبوت، درخت بھی گواہی دے رہے ہیں، پتھر بھی گواہی دے رہے ہیں، ہوائیں گواہی دے رہی ہیں۔ خندق کے موقع پر شمال کی ہوا جنوب کی ہوا کے پاس جاتی ہے، کہتی آؤ رسول اللہ کی مدد کریں۔ ہوائیں چل رہی ہیں آپ کی مدد کے لیے اور جانور چل رہے ہیں آپ کی نبوت کو پہچان کر۔ آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں، ایک اونٹ دوڑا ہوا آیا، فَأَلْقَى بِجَرَانِهِ ثُمَّ جَرْجَرَ، فَأَلْقَى بِجَرَانِهِ ثُمَّ جَرْجَرَ، آپ کے سامنے آپ نے اپنی گردن کو ڈالا اور رونے لگا، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، بلبلا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹ میرے پاس شکایت لے کر آیا،